جی السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ آج جو چیپٹر ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے کاون ونز فریڈم۔ یہ ہے کون کاونز؟ کاونز ایک ہاتھی کا نام ہے۔ اس کی تھوڑی سی پہلے سے سمری دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ کے پہلے ہی پیج پہ لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ کاون ایک ہاتھی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں پہ پیدا ہوا؟ بورن ان سری لنکا اینڈ گفٹڈ ٹو پاکستان گورنمنٹ۔ کب؟ 1985 میں، 1985 میں یہ پاکستان کو گفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ 5 سال بیچارہ اکیلا رہا۔ اس کے بعد 1999 سے جب ان پاکستانیوں کو فیل ہوا کہ یہ ہاتھی اکیلا فیل کرتا ہے تو انہوں نے کیا کیا، سہیلی براڈ فرام دا بنگلہ دیش، یہ پھر اس کے لیے ایک اور ہاتھی لے آئے بنگلہ دیش سے۔ مطلب 5 سال وہ اکیلا رہا، پھر 1990 میں ایک اور لے آئے۔ اور اس کے بعد 2012 میں ہوتا یہ ہے کہ شومی قسمت کہ وہ ساحلی مر جاتا ہے جو پارٹنر اس کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ پھر اکیلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 2015 میں ہوتا یہ ہے فرسٹ پٹیشن ود دا مور دین 400,000، مطلب 4 لاکھ سگنیچر کے ساتھ۔ یہاں پہ کوئی فارنر ایک بندہ آتا ہے، جو آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہاتھی صحیح سچویشن میں نہیں ہے، یہاں پہ اس کو اس جانور کا احساس ہوتا ہے اور وہ جا کے پیٹیشن دائر کر دیتا ہے، مقدمہ درج کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح حالت میں نہیں ہے، اس کو کہیں جنگل وغیرہ میں اور کھلی جگہ میں جہاں پہ دوسرے ہاتھی بھی ہوں وہاں پہ رکھا جائے، کیونکہ یہ ایشین نسل ہے جو کہ ناپید ہونے لگی ہے، تو اس کا کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ جب وہ 2015 میں پیٹیشن دائر کرتا ہے تو 4 لاکھ لوگوں کے سائن لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسری پیٹیشن دائر کرتا ہے 2017 میں۔ 2017 میں پھر وہ 2 لاکھ بندوں کے سگنیچر لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان گورنمنٹ اور عدلیہ یہ کہتی ہے کہ جانوروں کی آزادی کے بارے میں بھی کچھ ایکشن لیا جائے شریعت سے، اور فقہ وغیرہ پڑھ کے تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر 2020 میں اس کو ری لوکیشن ٹو دا سینکچری ان دا کمبوڈیا بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پہ آج کل وہ انجوائے کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی سمری ہے، یہ اسی طرح ہاتھی کی یہ سٹوری ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں، تو دیکھتے ہیں ذرا ووکیبلری وغیرہ کے ساتھ ساتھ۔ تو اس پہ مجھے شعر یاد آ گیا، مدتیں ہو گئیں صیاد نے چھوڑا ابھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ قمر جلالوی کا یہ شعر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب زندگی اس نے ادھر گزار دی، ٹھیک ہے، تو وہ یہاں پہ رہا، مدتیں ہو گئیں، اب تو وہ دوبارہ جائے گا، سیکھے گا کہ جنگل میں کیسے رہنا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب پرندوں کو قید کیا جائے تو یہ چیز سوچی جائے کہ ہم نے ان کو کب چھوڑنا ہے، کیوں چھوڑنا ہے، اور اگر ہم چھوڑیں گے تو یہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہم چڑیا گھر میں شیر رکھتے ہیں، اگر ان کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو یہ بھوک سے مر جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اب نہیں پتا کہ شکار کیسے کرنا ہے، کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی ہے مفت کے کھانے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب اس کی مینٹل ہیلتھ ہاتھی کی اور یہ ساری چیزیں ہو گئی تو اس کو پھر وہاں پہ جا کے عزت کے ساتھ چھوڑ آیا گیا۔ تو اس کی سٹوری ذرا پڑھتے ہیں ہم۔ کاون an elephant was born in Sri Lanka in 1985۔ کاون ایک ہاتھی جو کہ 1985 میں سری لنکا میں پیدا ہوا اینڈ واز kept at the پنا والا ایلیفنٹ آرفنیج، جو کہ اس آرفنیج میں رکھا گیا تھا، پینا والا ایلیفنٹ میں۔ دا سری لنکن گورنمنٹ گفٹڈ ہم ٹو پاکستان ان 1985 when the cow was 1 year old۔ اس کے بعد جب اس کی عمر 1 سال ہوئی تو سری لنکن گورنمنٹ نے کیا کیا، پاکستان کو گفٹ کر دیا۔ The elephant was kept at the Islamabad مرغزار zoo and remained as the only Asian elephant living in Pakistan۔ اس کو مرغزار چڑیا گھر میں رکھا گیا۔ اگر آپ گئے ہوں تو یہ فیصل مسجد جو ہے تو اس کے سامنے اسی کے ساتھ ایک مرغزار زو ہے، اس پہ رکھا گیا اس کو۔ اور یہ کیا تھا؟ دیٹ واز دا اونلی ایشین ایلیفنٹ لیونگ ان پاکستان۔ اور اس وقت یہ جو ایشین ایلیفنٹ ہے یہی تھا صرف پاکستان میں۔ An elephant named Sahili was brought from the Bangladesh in 1990 as Kawan's partner۔ اس کے بعد اس کے پارٹنر کے لیے کیا کیا گیا، 1990 میں بنگلہ دیش سے ایک اور ہاتھی منگوایا گیا۔ کاون was known as the world's loneliest elephant since his partner 20 years old Sally died in 2012۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوتا کیا ہے شومی قسمت کے، اس کے لیے پہلے تو گورنمنٹ کو سوچ نہیں آئی، اس کے بعد سوچ آئی تو وہ بھی کیا ہوا، 2012 میں وہ اس کا پارٹنر بھی مر جاتا ہے کسی وجہ سے۔ اس کے بعد دیکھیں این امریکن ویٹنرین
An American veterinarian, Samar Khan, visited Islamabad Zoo in 2015 and was disturbed by the cows condition and environment. उसके बाद होता ये है कि एक जानवरों का डॉक्टर समर खान इस्लामाबाद में 2015 में आता है और जो कि इस हाथी को देख के परेशान हो जाता है, ठीक है, और वो कहता है कि ये इसके लिए सही माहौल नहीं है. कावन displayed signs of psychological distress including swaying and pressing his head into the wall because of small cages. अब होता क्या है, وہ जब इसको देखتا है تو وہ کہتا ہے کہ یہ نفسیاتی طور پر تھوڑا سا مایوس ہے کیونکہ اس کے ساتھ نہ تو رہنے کے لیے دوسرا ہاتھی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کھلی جگہ ہے. بیچارے کو جس پنجرے میں بند کیا گیا یہ بھی چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بیچارہ ادھر ادھر اپنی سونڈ لہرا رہا تھا اور دیواروں میں مار رہا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ نفسیاتی طور پہ تھوڑا سا سک ہے. لیک آف ویٹنری کیئر اور نہ ہی اس کا کوئی خیال کیا جاتا ہے اینڈ نگلیکٹ بائی دا زو مینجمنٹ, اور جو چڑیا گھر کی انتظامیہ ہے وہ بھی اس کو نظر انداز کرتی ہے. سمر خان اسٹارٹیڈ اے پیٹیشن آن دا چینج آرگ, یہ کوئی آرگنائزیشن ہے چینج آرگنائزیشن, ٹو پلیڈ فار دا کاونز ریلیز ٹو این ایلیفینٹ سینکچوری. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, سمر خان مقدمہ کر دیتا ہے چڑیا گھر پہ کہ اس کے لیے یہ رہنے کا ماحول اچھا نہیں ہے اور اس جانور کو کہیں اس کی پناہ گاہ میں چھوڑ آیا جائے جہاں پہ جنگلی جانور بھی ہوں اور جہاں پہ یہ خوش رہے. Khan's petition received more than 400,000 signatures and caught the attention of American singer شیر ہے پتہ نہیں چار ہے یہ جو بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے, تو آپ کو پتہ ہے ویسے تو بہت سارے ظلم ہو رہے ہوتے ہیں جب کسی بڑے کے ساتھ ہو جائے یا بڑا کسی کے خلاف کھڑا ہو جائے یا بڑا کسی چیز کے ساتھ ہو جائے تو اس وقت وہ چیز سوشلائز ہو جاتی ہے اور بڑے لیول پہ. اب یہ امریکن سنگر نے بھی جب اس کے ساتھ ہوا تو ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ اوپر تک ہی جانا تھا. اس کے بعد کیا تھا, اس سنگر نے کیا کہ کیئر کمپینڈ فار دا کاونز ریلیز فار اوور 4 years. اس کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے اس کے لیے ایک پوری مہم چلائی 4 سال تک کہ اس کو رہا کیا جائے ان ریسپانس ٹو دا پیٹیشن. اور اس کے بدلے میں اس التجا کے بدلے میں زو آفیشل ٹوک سم سٹیپس ٹو امپروو دا کاونز کیئر. اس کے بعد چڑیا گھر کی انتظامیہ کو بھی یہ خیال آیا کہ تھوڑے سے اس کے معاملات بہتر کیے جائیں. اس کی انتظامیہ نے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کی, سچ ایز پرووائڈنگ ایڈیشنل واٹر اینڈ ریموونگ ہز چینز. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کی چینز بھی اتار دیے گئے اور اس کو پینے کے پانی کے لیے بھی اچھا پانی اور تازہ پانی فراہم کیا جانے لگا. تو ان سپٹمبر کیوں ہوتا کیا ہے, آپ دیکھیے وہاں پہ ایک ڈاکٹر آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی سائیکلوجیکل حالت بری ہے. تو پاکستان میں تو سائیکلوجیکل حالت ویسے ہی میرے خیال میں انسانوں کی بھی ہم بہت دیر تک وہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ پہ پیسہ نہیں خرچ کیا جاتا. میں ایک میم دیکھ رہا تھا بڑی مزاحیہ سی ہے, ایک لڑکی جاتی ہے اپنی ماں کے پاس, کہتی ہے اماں میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں. تو اماں کہتی ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر پہ رہو. اور وہی لڑکی اپنے بابا کے پاس جاتی ہے, کہتی ہے بابا میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں. بابا کہتا ہے بیٹا جہاں بھی جاؤ صبح شام کو مغرب سے پہلے گھر واپس آ جانا. اور وہی لڑکی جب اپنی دادی کے پاس جاتی ہے, دادی میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں, تو اس کی دادی کہتی ہے بیٹا جب بھی کہیں جاتے ہیں بڑوں سے آشیرواد لے کے جاتے ہیں. تو یہ حالت تو بندوں کی ڈپریشن کا ہے جہاں تک مذاق کا تعلق ہے. لیکن یہاں پہ تو ہمارے ہاں تو ڈپریشن کو تب تک نہیں سمجھا جاتا جب تک بندہ سوسائڈ نہ کر لے. تو یہاں پہ اس نے سمر خان نے آ کے ایک ہاتھی کی طبیعت کے بارے میں اتنا واویلا اٹھایا. ان سپٹمبر 2017 2017 سپتمبر میں سیکنڈ پیٹیشن ریکویسٹنگ کاونز ریلیز ان دا سپٹمبر 12-17 گیدر مور دین 200,000 سگنیچر. اس کے بعد دوسری جب اس کے لیے التجا دائر کی گئی عدالت میں تو اس کے بعد 2 لاکھ لوگوں کے سگنیچر تھے. آن 21 مئی 2020 فار دا فرسٹ ٹائم ان دا کنٹریز ہسٹری, اب یہ اس تاریخ کو کیا ہوا, پہلی دفعہ ہمارے پاکستان کی تاریخ میں دا اسلام آباد ہائی کورٹ ایکسٹینڈڈ لیگل رائٹس ٹو دا اینیمل اینڈ رولڈ دیٹ treating animal cruelly amounts to an infringement of the right of life and guaranteed by the Constitution of Pakistan. اس کے بعد ہماری عدالت کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ خلاف ورزی ہے زندگی کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی اس کو بھی آزادی ہونی چاہیے. جب یہ یہاں پہ ذہنی نفسیاتی طور پہ یہ ہاتھی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے اس کو یہاں پہ بربریت سے اور ظالموں جیسا اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ ناروا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. The court discussed Islamic jurisprudence on the animal welfare and animal rights in the great detail, citing the two main sources of Islamic law.
اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی یہ ہے کہ وہ فقہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے، جو مختلف فقہات ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جانوروں کے اور دو اسلامک لا کے سورسز کے ساتھ یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ کیونکہ پاکستان کا ایک سسٹم یاد رکھیں، کبھی بھی پاکستان کا جو آئین ہے پاکستان ہے، جب یہ اس میں کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے، سب سے پہلے وہ قرآن کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، اگر قرآن سے ڈائریکٹ ریفرنس نہیں مل رہا تو حدیث کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح حدیث کی روشنی میں نہیں ہے تو علماء کا اجتہاد کیا جاتا ہے کہ جو جید علماء ہیں وہ بیٹھ کے اس پہ فقہ دیں گے، اس پہ اپنا تبصرہ کریں گے، تب وہ فیصلہ کیا جائے گا، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر قیاس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسلامک گورنمنٹ، اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو اس طرح سے کوئی بھی لا، کوئی بھی قانون بنایا جاتا ہے۔ دا ہولی قرآن اینڈ دا احادیث، اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ دیکھا گیا، دا کورٹ آلسو انالائز دا ویریس سورسز آف لا اینڈ جورسپروڈنس فرام اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ ریچ اٹس کنکلوژن۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس آزاد عدلیہ نے مختلف جو سورسز تھے، جورسپروڈنس فقہات تھے، ان کا بھی مطالعہ کیا، ان کا تجزیہ کیا، اور اس کے بعد دنیا کے باقی جو کورٹس کے سسٹم ہیں ان کو بھی دیکھا، اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا۔ Resultantly, the court arrived at the conclusion that animals have some basic legal rights which humans have a corresponding duty not to infringe upon۔ اس کے بعد عدلیہ ہماری اس فیصلے تک پہنچی کہ جانوروں کے بھی کچھ نہ کچھ ان سے مطابقت رکھنے والے حقوق ہیں جن کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی، جیسے ایک انسان کی جان لینا، جیسے انسان کی پراپرٹی جائیداد پہ قبضہ کرنا یا اس کو مارنا، یہ خلاف ہے انسانیت کے۔ اسی طرح جانوروں کے بھی کچھ سلوک ہیں، یہ اس وقت نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بھی خلاف ورزی ہے کسی قانون کی۔ دیئرفور، اس لیے the court provided relief to the petitioner by declaring that the zoo does not have the facilities to meet the behavioral, social or psychological needs of the animals kept in the captivity۔ اس کے بعد کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو التجا دی گئی ہے، اس کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ جنگلی جانوروں کو جو چڑیا گھر میں رکھا گیا ہے، نہ تو ان کے نفسیاتی رویوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ ہی وہ سوشل ہے، مطلب ان کے جیسے نہ تو جانور اویلیبل ہے، اور نہ ہی ان کی ذہنی کیفیت کا خیال رکھا جاتا ہے جو کہ قید میں رکھے جاتے ہیں، تو اس لیے نہیں رکھنے چاہیے۔ It ordered the wildlife official to consult with Sri Lankan authorities to find a suitable sanctuary for the cow in another country within 30 days۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سری لنکا سے یہ جو آیا تھا ہاتھی، تو اس ملک کے ساتھ رابطہ کیا جائے تاکہ اسی ملک میں واپس بھیجا جائے یا یہ کہیں پہ ایسی جگہ دیکھی جائے جہاں پہ جا کے یہ خوش رہے۔ ایشین ایلیفینٹس آر ایکسٹنکٹ ان پاکستان، تو یہ ویسے بھی پاکستان میں ناپید ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہوتے تو یہیں سے لایا جا سکتا تھا۔ ان پاکستان اینڈ نو سینکچری ایگزسٹ ود ان دا کنٹری فار دا ایلیفینٹ، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی، کیونکہ وہ اپنی نسل کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا۔ ہمارے پاس ایک تو سری لنکا نے ہمیں گفٹ کیا تھا، اور دوسرا اس کا پارٹنر بھی ہم نے بنگلہ دیش سے منگوایا تھا، پاکستان میں تو تھا نہیں، اس لیے ہمارے پاس جو آپشن بچتا تھا وہ دوسرے ملک والا ہی بچتا تھا۔ اس کے بعد ہے جی، The judgment has been hailed by many as huge win for animal advocates in the country and rightly so۔ اس کے بعد یہ جو فیصلہ سنایا گیا، اس کو بہت زیادہ داد دی گئی، تحسین دی گئی کہ آخرکار یہ جانوروں کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے جو کہ جانوروں کی وکالت کر رہے ہیں۔ It is an unprecedented and progressive step for animal welfare تھرو دا لیگل سسٹم ان پاکستان، اور یہ اینیمل ویلفیئر کے لیے، جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے ایک بہت اچھا قدم تھا۔ While the Islamabad High Court's decision in this case marks a new era for the animal law in Pakistan، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس ڈیسیجن نے، اس فیصلے نے پاکستان کی تاریخ میں جانوروں کے لیے ایک نیا دور شروع کر دیا۔ مچ ورک از اسٹل نیڈڈ، ابھی بھی کافی سارا کام اس پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دس سفیئر بیفور اینیملز کین بی میننگ فلی پروٹیکٹڈ، تو کہتے ہیں اس پہ مزید بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ صحیح معنوں میں جانوروں کی حفاظت کی جائے، کیونکہ پاکستان میں ایسا سسٹم نہیں ہے۔ اگر ہم باہر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ جو ہمارے پاس کتے ڈاگ وغیرہ ہوتے ہیں بھٹکے ہوئے، جن کو ہم کہتے ہیں، جو گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، فارن کنٹریز میں ایسا نہیں ہوتا۔ کتا بھی اگر ہوگا تو وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے کہ یہ کس کا کتا ہے۔
تو وہ بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ Only on 17 July 2020, Free Wild announced that the Pakistan government had ruled that FTW had یہ کوئی تنظیم ہے جو کہ اس کے قانون بناتی ہوگی had their consent to relocate the cows to Lake Sanctuary in the Cambodia۔ اس کے بعد کیا ہوا، وائلڈ اناؤنس کیا گیا کہ گورنمنٹ نے جو دیا کہ کمبوڈیا کے اندر کوئی جگہ ملی ہے، کوئی لیکس پناہ گاہ ہے، اس میں کاون جا کے اپنے ایشین ہاتھیوں کے ساتھ رہے گا۔ A place we have personally visited and vetted and are delighted for the cowan to call home۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ پرسنلی گئے، ان جگہ کو دیکھا اور یہ بتایا گیا کہ اس کی جانچ پڑتال کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ جگہ اس ہاتھی کے لیے موزوں ہے اور اس کو کمبوڈیا میں شفٹ کر دیا جائے۔ From September to November 2020, the Animal Welfare Organization فورپا، یہ فورپا آرگنائزیشن کا نام ہے، یہ آرگنائزیشن نے کیا کیا جی، with the support of journalists examined and approved cows for the relocation to the Cambodia Wildlife Sanctuary۔ تو ان کی مدد سے ہوا یہ کہ اس تاریخ کو کمبوڈیا کی پناہ گاہ میں اس کو شفٹ کر دیا گیا۔ cow enjoys the freedom of the 30-acre forest with the many ponds and watery play areas۔ اب اس کے پاس 30 ایکڑ کا ایریا ہے جس میں وہ انجوائے کرتا ہے ہاتھی، اور وہ کھیلتا کودتا ہے، ادھر ادھر رہتا ہے۔ ہی لیوز لائف ناؤ، اور اب وہ کیا کرتا ہے، وہ لائف جیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہے نا کہ کون زندہ ہے کون مر گیا ہے، سانس لینے سے طے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اب وہ ہاتھی یہاں پہ بھی تھا، وہاں پہ وہ سانس لے رہا تھا۔ اب یہ سینٹنس دیکھیں، ہی لیوز لائف ناؤ، اب وہ زندگی جی رہا ہے، موسٹلی آن ہز اون ٹرمز ود دا ڈگنیٹی دیٹ بفٹس این ایلیمنٹ، اور وہ اب اس عزت اور وقار کے ساتھ زندگی جی رہا ہے جیسے اس کا دل کرتا ہے۔ تو یہ شعر ہے کہ پرندہ اڑ گیا آخر یہ کہہ کر خشک جھیلوں سے، مجھے مجبور ہجرت پہ میرے حالات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کوئی ایسے کسی کو چھوڑ کے نہیں جاتا، بیکاز لیونگ از این انویلڈ چوائس۔ تو ہوا یہ کہ ہمارے پاس ایسا ماحول نہیں تھا، مجبور کیا گیا اس ہاتھی کو، ہمارے پاس ایسا ماحول نہیں تھا، تو اس وجہ سے اسے چھوڑنا پڑا۔ ادروائز یہ جو جانور ہیں، جو وائلڈ لائف ہے، یہ کسی بھی ملک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہوپ فلی یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں تھی، میں نے کوشش کی ہے کہ آسان سے آسان پیش کیا جائے۔ اگر آپ کو چیز سمجھ آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔